پرائم منسٹر صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں. ان کی خواہش تھی کہ 2014 کی آئین کو بحال کیا جائے اور جو بے روزگاریاں ہوئی ہیں اس کے خاتمے کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے. ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو ریسٹور کیا جائے, کلبز کے جو حیثیت سی برقرار رکھی جائے, ریجنز کو ریوائیو کیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کیا جائے اور کرکٹ کو آگے بڑھایا جائے. 4 سال میں بہت کچھ یہاں ہوا ہے, میں اس کے اوپر ابھی کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, مگر میرا خیال ہے کہ جس سٹیٹ میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کرکٹ ٹیم کو اور کرکٹ پلیئرز کی جو مسئلے ہیں, ہماری توجہ یہی ہوگی کہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ہم. یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے 3 ماہ کے اندر اندر یا 4 ماہ کے اندر اندر جو تبدیلیاں کرنی ہیں گراؤنڈ پہ ریوائیو کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹل کرکٹ اور ریجنل کرکٹ وہ پوری کی جائیں, اور اس کے بعد 2014 کی آئین جو ہے اس کو پوری طریقے سے بحال کیا جائے. اور پھر یہ بورڈ بنے گا الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا, جیسے پہلے تھا 4 ڈپارٹمنٹس کی طرف سے اور 4 ریجنز کی طرف سے, اور 2 پرائم منسٹر کے نامینیز ہوں گے, پھر الیکشنز ہوں گے, اور پھر حسب معمول بورڈ فنکشن کرے گا جیسے پہلے کرتا رہا تھا. تو یہ ہمارا ایجنڈا ہے. بیسک ایجنڈا ڈومیسٹک کرکٹ کی ریفارم کا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دور میں ہم نے PSL کو بھی لانچ کیا اور انٹرنیشنل کرکٹ کو بھی واپس لے کے آئے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ فورن ٹیمز آنی شروع ہو گئی ہیں اور میچز بھی شروع ہو گئے ہیں. تھوڑا سا سو میں زیادہ اور بات نہیں کرنا چاہوں گا. سب سے زیادہ اہمیت ہمارے لیے یہی ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر کو اب ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر کو ایسے ٹھیک کرنا ہے کہ جو اب 4 سال سے جو ایک فیمن رہی ہے یہاں, آپ ہماری کرکٹ ٹیم دیکھ لیں, مجھے بتائیں کتنے نئے لوگ ڈومیسٹک کرکٹ نے سپلائی کیے ہیں. لگتا ہے ایسے ہے کہ PSL ہی سپلائی کر رہا ہے, ڈومیسٹک کرکٹ سے تو بڑے کم لوگ آئے ہیں, اور اگر آتے بھی ہیں تو ان کو موقع نہیں مل رہا. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ جیسے ایک PSL بہت بڑا انٹرنیشنل برانڈ بنا ہے, اسی طریقے کے ساتھ ڈومیسٹک کرکٹ کو بھی ہم نے اس لیول پہ لے کے جانا ہے تاکہ ٹیسٹ پلینگ کرکٹرز اور 1 ڈے کرکٹرز جو ہیں ہمیں وہاں سے مل جائیں. انشاءاللہ پوری ہماری کوشش ہوگی اور ریسورسز ہوں گے کہ ہم یہ چیز آپ کے آگے پیش کریں. ہماری اور بھی بہت سی کوششیں ہوں گی, مگر یہ میری پرائمری ڈیوٹی ہے اس کے جو اسپرٹ آف 2014 کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ریسٹور کیا جائے. میں اور کوئی اسپیسیفک بات ابھی نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ ابھی ہماری کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہوگی اگلے 1-2 دنوں میں. جیسے سب لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو پھر ہم جو میجر ایشوز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کے ساتھ رابطے رکھیں گے اور آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے. ابھی نیوزی لینڈ کی ٹیم آ گئی ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے اور ہمارے ساتھیوں کو کچھ کراچی جانا چاہیے تاکہ ریپرزنٹیشن ہو. بڑی اہم دورہ ہے یہ. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ جو 2 ٹیسٹس ہیں یہ اچھے ماحول میں ہو جائیں, اور ہماری امید ہے کہ ہماری کارکردگی اچھی ہوگی. بس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک کرکٹ ٹیم اناؤنس ہو چکی ہے. پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی تبدیلی لائی جائے یا نہ لائی جائے, یا اس کو رہنے دیا جائے. اس میں 2 پوائنٹس آف ویو ہیں 2, اور وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. تو اس لیے اس کے اوپر اگر اور کوئی سوال نہ ہو تو بہتر ہے, بیکاز اس کے اوپر ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. جیسے میں نے کہا 2 موقف ہیں. ایک یہ ہے کہ نہیں تبدیلی کریں اگر چاہتے ہیں, دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں ابھی نہ چھیڑیں کسی چیز کو, چلنے دیں جو بھی ہے. کاش کہ یہ ٹیم نہ اناؤنس ہوئی ہوتی تو ضرور ہم اس پہ غور کرتے اور شاید کوئی نئے آئیڈیاز کے ساتھ اپروچ کرتے, مگر شاید وہ موقع ابھی نہیں ہے, پر دیکھیں گے. سو ود دوز ورڈز آئی لائک ٹو کلوز. اب آپ اگر کوئی سوال ہیں تو 1 by 1 اف سمی یو کوڈ آرگنائز اٹ, آئی بی ہیپی ٹو آنسر. جی یوسف صاحب. سیٹھی صاحب, انڈیا کے ساتھ ہمارا کیا سٹانس ہوگا, کیونکہ ایشیا کپ ہم نے کروانا ہے. دیکھیے یہ ابھی اٹس ٹو ارلی فار می ٹو سے. اس قسم کے اسٹریٹجک ایشوز, یہ ایشوز جو ہیں یہ ڈسکس کیے جائیں گے ہماری کمیٹی کے اندر. ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں آلریڈی کیا فیصلے ہو چکے ہیں.
کتنی گہرائی میں وہ فیصلے ہوئے ہیں, کیا سوچ تھی ان کے پیچھے. بہت سے بیان میں نے پڑھے ہیں, مگر بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس کو ریویو کریں کہ کیا میسیج کنوے کرنا ہے. اور ظاہر ہے انڈیا کا جہاں تک معاملہ آتا ہے تو حکومت کی رائے لینی پڑتی ہے اور گائیڈنس وہیں سے ملتی ہے. سیٹ صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات ڈومیسٹک کرکٹ پہ فوکس ہوگا آپ کا, لیکن آپ کے ڈسٹرکٹ اور ریجن سب ڈورمنٹ پڑے ہوئے ہیں, تو کتنا ٹائم لیں گے ان کو ریوائیو کرنے میں, الیکشن باڈیز بننے میں؟ یہ 4 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ ہو جائے گا. کیوں شیخ صاحب؟ جی ہاں. سری صاحب, پچھلی دفعہ ذکا اشرف کا اور آپ کا کورٹ کے اندر بیٹل چلتی رہی تھی, 21 دن بعد چیئرمین تبدیل ہوتے رہے. تو اب رمیز رجا صاحب کے بارے میں رات آپ نے ٹویٹ کی کہ ان کی رجیم ختم ہو گئی ہے, تو اب کوئی ایسی کوئی کنفرنٹیشن تو نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ ہماری طرف سے تو کوئی کانفرنٹیشن نہیں ہے. میں تو خود ریزائن کر کے چلا گیا تھا. کانفرنٹیشن میں بلیو ہی نہیں کرتا. لاسٹ کوشچن کاتب فوجا. اچھا سر, آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کی ہے, اور جس طرح ابھی چند دنوں پہلے یہ کافی سوشل میڈیا پر چل رہا تھا کہ پشاور کے حوالے سے ریڈ فلیگ کا کہا گیا ہے رمیز راجا کی طرف سے, تو کیا ریڈ فلیگ ہے یا واقعی اب انٹرنیشنل کرکٹ پشاور میں بھی دوبارہ بحال ہو؟ کوئی ریڈ فلیگ نہیں ہے, کوئی ریڈ فلیگ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کی بات ہو رہی تھی تو کراچی والے مجھے یہ کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کراچی میں میچز کرائیں, آپ تو لاہور میں ہی کرائیں گے یا ملتان میں کرائیں گے. تو میں نے پھر کہا ان کو کہ نہیں, آپ فکر نہ کریں, جیسے ریسٹوریشن ہوتی ہے میں پہلے کراچی آؤں گا. اور میں نے تینوں ویسٹ انڈیز کے میچز کراچی میں کروائے تھے. میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ پشاور اسی آئے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پشاور ہم نہ جائیں. وہاں اسٹیڈیم تیار ہو رہا ہے, مجھے ایشورنس مل گئی ہے, آلریڈی میری بات چیت ہو چکی ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر وہ تیار کر دیں گے, اور ایز سون ایز دا اسٹیڈیم از ریڈی ہم جائیں گے, کھیلیں گے پشاور. چیئرمین ول ٹیک ون لاسٹ کوشچن. ارسلان جٹ. سیٹ صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب جو ملک میں سیاسی صورتحال ہے, اگر 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اگر دوبارہ خان صاحب آ جاتے ہیں یا کوئی بھی اور گورنمنٹ آتی ہے, تو پھر یہ تبدیلی شروع ہو جائے گی اور دوبارہ سے کرکٹ کا تسلسل ایسے ٹوٹتا رہے گا جیسے آج جو ہے وہ اب دوبارہ پرانے سیکٹر کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیے اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ الیکشن ہوں گے کب اور کون جیتے گا یا کون ہارے گا. مگر یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا جو اسپورٹس آرڈیننس ہے جس کے تحت پی سی بی آپریٹ کرتا ہے, وہ کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہے پیٹرن کے اوپر. پیٹرن کی بہت رائٹس ہیں اس کے اندر, اور پیٹرنس نے پہلے بھی ایکسرسائز کی ہیں اور آگے بھی وہ ضرور کریں گے. تو اس کے بارے میں کوئی ایشورنس نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ کارکردگی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کارکردگی اگر اچھی نہ ہو تو ایک موقع مل جاتا ہے لوگوں کو کہ جی تبدیل کریں, تبدیلی لائیں. اگر کارکردگی اچھی ہو تو پھر تبدیلی کا جواز بنتا نہیں ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہماری کارکردگی اچھی تھی. بہت کچھ ہوا ہمارے زمانے میں. 5 سال میں یہاں رہا ہوں, جس میں سے 2 سال ایز چیئرمین اور 3 سال ایز چیئرمین آف پی ایس ایف. تو ہم نے تو بہت ڈیلیوری دی, بہت سی لمبی لسٹ ہے ہماری, ہم نے کیا کیا اچیو کیا, کیا نہیں کیا. مگر جب نئی حکومت آئی تو اس وقت میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ کہا گیا تھا ایٹ دا ہائیسٹ لیول کہ جی آپ بالکل بیٹھے رہیں, آپ نے نہیں جانا, ہماری بات چیت ہو گئی ہے. آپ کو پتہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہو گئی ہے اور آپ کو نہیں ہلایا جائے گا. مگر پھر میں نے دیکھا کہ یہ مناسب نہیں ہے. پیٹرن کا رائٹ ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ لے آئے اور اپنی ایک ویژن امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارا یہی خیال تھا کہ عمران خان صاحب کی ویژن جو ہے وہ شاید بہتری کریٹ کرے گی. اس لیے میں راستے میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا. میں چاہتا تو میں بیٹھ جاتا, ڈٹ جاتا, لڑائی کرتا, عدالتوں میں جاتا یا سفارشیں کراتا, جو کہ اس ملک میں ہوتا رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, عزت کے ساتھ گھر چلے جائیں, ہم ان کو موقع دیا جائے. اب ان کو 4 سال کا موقع ملا ہے, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ خود جانتے ہیں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا, کتنی کامیابی ہوئی اور کتنی نہیں ہوئی. اس لیے میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا. ہم آگے دیکھیں گے کہ آگے ہم کیا کر سکتے ہیں کرکٹ کے لیے اور پاکستان کے لیے. تھینک یو.